السلام علیکم، پاکوائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 48 کی طرف۔ ایک رات کی بات، ایشوا بیٹی ایک بات کہو۔ بابی بیگم پالک کے پتے چننے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ جو بڑی نفاست کے ساتھ باریک باریک پالک کاٹ رہی تھی، بابی بیگم کے لہجے کی سنجیدگی سے کچھ ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ کچھ خاص نہیں، کیا پتا میرا وہم ہے۔ صاف لگ رہا تھا وہ بات ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب کہ ایشوا سچ مچ ٹھٹکی، بابی بیگم بتائی نا، یوں تو میں الجھتی رہوں گی۔ وہ چھری پرات میں رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کام چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ابھی بچیاں آ جائے گی، بھوک بھوک چلاتی ہوئی۔ انہوں نے چشمہ درست کرتے ہوئی چھری خود پکڑ لی۔ عروسہ کب تک آتی ہیں اسکول سے؟ اسکول کہاں، اب تو خیر سے کالج جاتی ہے۔ ایشوا نے مسکرا کر تصحیح کی تھی۔ ہاں وہی موا کالج، نہ جانے کون سا طلسم ہے۔ اس چار دیواری کے اندر بچیوں کے رنگ ڈھنگ ہی بدلنے لگتے ہیں۔ ان کی اپنی پوتی نوری بھی عروسہ کی کلاس فیلو تھی۔ ایشوا نے یہی سمجھا تھا کہ وہ اپنی پوتی نوری کی بات کر رہی ہے۔ خیر تو ہے؟ وہ خواہ خواہ مسکرا دی۔ ہاں بنو سب خیر ہے، وہ کلس کر بولی۔ بابی بیگم صاف صاف کہی نا، پہلیاں میرے سمجھ میں کہاں آتی ہیں۔ اسی سادگی سے مجھے اندیشے لائق ہے۔ بیٹی جوان ہوتی بچی کی ماں ہو، ماشاءاللہ سے امیمہ نویں جماعت کے پرچے دے گی اس دفعہ۔ آنکھیں کھلی رکھا کرو، ارد گرد پر دھیان دیا کرو۔ ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا کروں بابی بیگم، 3 بچیاں ہیں، ان کے 100 طرح کے کام، اوپر سے میری بوجھل طبیعت۔ میں تو اب مزید چاہتی نہیں تھی، مگر اللہ کی رضا، پھر یہی سوچ لیا کہ کیا پتا وہ رحیم رب مہربان کر دے۔ 3 بیٹیاں ہیں، کیا پتا اس دفعہ بیٹا ہو جائے۔ آپ سے بھلا کون سی بات چھپی ہے؟ عمر نے کیسا طوفان اٹھا دیا تھا کہ مزید بچہ نہیں چاہیے۔ گھر میں اتنے دن بدمزگی رہی تھی۔ ایشوا نے بجھے بجھے لہجے میں بتایا، تمہاری کون سا عمریہ بیت گیا ہے؟ ابھی 16 کا سن بھی نہیں لگا تھا جب دادی نے بیاہ دیا تھا۔ یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ کالج کے دوسرے سال میں تو عمر تھا۔ ادھر عمر کی ماں باپ تو تھے نہیں، خالہ جنت مکانی عروسہ کی ماں کلثوم کو شوق چڑھا تھا عمر کو دولہا بنانے کا۔ ابھی تک یاد ہے مجھے، عمر شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، گھر سے بھاگ جانے کی دھمکیاں تک دی، مگر کلثوم نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اس کے سر پر سہرا سجا کر ہی دم لیا۔ بھانجے کی خوشی دیکھنے کا شوق تھا۔ بیماری نے کلثوم کو چاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب تو کلثوم کو گئے ہوئے بھی کئی برس بیت گئے، دیکھو وقت بیتنے پتہ ہی نہیں چلا۔ بابی بیگم نے تعصب سے آہ بھری۔ ایشوا خود بھی حیران سے بیتی ماہ و وصال کو سوچنے لگی۔ اب تم پالک چڑھا لو، بچیاں بھی آتی ہوگی، اپنا خیال رکھا کرو۔ چہرہ تو بالکل اتر گیا، انشاءاللہ اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا۔ فارغ بیٹھنا انہیں کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ ٹوکری سے آلو لے آؤ، میں چھیل لیتی ہوں۔ جی وہ آلو اٹھا کر لے آئی تھی، ساتھ ساتھ چائنیز رائسز کے لیے بھی تیاری کر رہی تھی۔ عمر کو لنچ میں چاول کھانا پسند تھا، بچیاں بھی شوق سے کھا لیتی تھی۔ وہ اپنے لیے آلو پالک بنا رہی تھی، جبکہ اور کسی کو سبزیوں سے خاص رغبت نہیں تھی، خصوصاً عروسہ تو گوشت میں بھی سبزی دیکھ کر خوب ناک منہ چڑھاتی تھی۔ اکثر جس روز وہ اپنی پسند کا مینیو ترتیب دے لیتی تو عمر بچیوں اور عروسہ کو باہر کھانا کھلانے لے جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اپنی پسند کو اہمیت دینا ترک کر دیا تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ عمر اور بچیاں گھر کے کھانے کو ترجیح دے۔ بابی بیگم آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ وہ پالک چڑھا کر آئی تو کچھ یاد آنے پر پھر سے پوچھنے لگی۔ ہاں بابی بیگم آلو چھیل کاٹ چکی تھی، اب کچھ ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کنفیوز ہو گئی۔
ایشوا یہ عروسہ بیٹی کچھ بدلی نہیں دکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ایشوا توقع کے عین مطابق پریشان ہو گئی۔ بیٹی برا مت ماننا، بچی پر دھیان رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عمر کے خالہ زاد ہے، تم اس کے بھابھی ہو، ماں جیسا پیار بھی تم ہی نے اسی دیا ہے۔ یہ بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، کچی پکی سی عمر، ہر چمکتی چیز جی کو بھاتی ہے۔ انہوں نے عام سے لہجے میں بہت خاص بات کی تھی۔ جی وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہارے بھائی کا کوئی خیر خبر آئی؟ بابی بیگم کو کچھ خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ فون تو تقریباً 15-20 دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ ایشوا کی آواز برس سی تھی۔ فائق اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس لیول کے بعد باہر گیا تو پھر پلٹنے کو دل ہی نہ چاہا۔ اس کی چلنے جانے کے بعد پہلے جان چھڑکنے والی دادی چل بسی، بابا بھی نہیں رہے۔ اب میکی کے نام پر صرف ایک بھائی کا آسرا تھا، وہ بھی پردیس میں نہ جانے کون سی ڈگریاں اکٹھی کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ جنون، یہ شوق، یہ علم حاصل کرنے کی پیاس، یہ کتابوں سے عشق اس کے خاندان میں کس علمدان سے چرایا تھا؟ ایشوا کے بابا اور امی تو واجبی سی تعلیم یافتہ تھے۔ خود ایشوا کی اس وقت شادی کر دی گئی تھی جب 9ویں جماعت کی نئی نکور کتابوں اور بیگ کو دیکھنے اور برتنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قصے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔